میں بھی ان دنوں میں یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی کہاں کہاں قربانی دینی ضروری ہے. قربانی ظاہر ہے کسی عزیز چیز ہی کی دی جاتی ہے. عزیز چیزوں میں ہماری عادتیں بھی ہوتی ہیں, ہماری کچھ ایسی خواہشات بھی ہوتی ہیں جو ناجائز ہوتی ہیں, بعض بری چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کی طرف ہم مائل ہوتے ہیں. تو آدمی سوچتا رہے کہ اللہ نے قربانی کا تقاضا کیا ہے, اور میں علامتی طور پر ہم جانور کو قربان تو کر رہے ہیں, لیکن وہ بس علامت ہے. یعنی اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ اسپرٹ پیدا کریں کہ ہم نے کچھ چیزیں چھوڑنی ہیں اس کی خاطر. تو بڑا اچھا موقع ہے. لیکن نا آپ ایگزام ہونے والا ہے, تو آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ کو اب ہم نے فارمل پڑھائی کلاسز سے آزاد فری کر دیا, اور آپ کو ہم نے یہ پرووائڈ کر دیا جگہ, صبح سے لے کے شام تک آپ یہاں بیٹھیں اور آپ اپنے امتحان کی تیاری کریں. تو آپ تو زیادہ زیادہ یہی کر سکتے ہیں نا. اب وہ بچے وہاں صبح سے لے کے شام تک کرکٹ کھیلیں تو ان کی مرضی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے, جس میں زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ وہ یہ کہے گا جی کہ یہ نہ کرو, اس طرح سے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم ظاہر پسند ہیں. بال نہیں کاٹیں گے, ناخن نہیں کاٹیں گے, مگر لوگوں کو کاٹیں گے, لوگوں کے منہ نوچیں گے. کیا بدتمیزی ہے. ہاں بہت. دونوں چیزوں کا ایک بڑا اچھا ہونا چاہیے بیلنس. مجھے بھی پچھلے دنوں ایک خاتون نے ایک میسج لکھا, وہ پوچھتی رہتی ہیں کچھ چیزیں, تو میں ان کے بڑی دیندار خاتون, تو میں ان کے شوہر کو بھی جانتا ہوں. میں نے کہا کیا حال ہے ان کا, میرا ان کو سلام کہیے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن میں تو کوشش کر رہی ہوں کہ اپنی جنت کماؤں, اور انشاءاللہ ان کے ساتھ جنت میں رہوں گی. میں نے کہا نہیں, اللہ میاں نے شوہر کے ساتھ دنیا میں بھی اچھا وقت گزارنے سے نہیں روکا ہے, بلکہ مطلوبی ہے. مگر نہیں, وہ ذرا ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے. تو پھر میں نے کچھ جھنجھلا کے میں نے لکھا کہ یہ کیا وجہ ہے, اینڈ آنیسٹلی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں میں آپ کو کوئی بیلنس شخصیت نظر ہی نہیں آتی سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب بات ہے, آپ اتنے بیلنسڈ انسان تھے, مگر یہ امت ان کا ان کے نمونے کو اپنے لیے واجب الاقتداء ماننے کے باوجود معلوم ہوتا ہے کہ یا بیلنس ادھر کا خراب ہے یا ادھر کا خراب ہے. یا اگر دنیا کی طرف مائل ہیں اور فیملی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو بس وہی کچھ ہے, یا دین کی طرف مائل ہیں تو اسی میں اتنے آگے نکل گئے کہ بقول الخاتون کے کہ انشاءاللہ شوہر سے جنت میں ملاقات ہوگی. کیا بدتمیزی ہے. جو لوگ اس طرح کا بیلنس رکھتے ہیں وہ بہت چھپے لوگ ہیں, لوگوں کو نظر نہیں آتے. بیکاز بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دین و دنیا دونوں کو ساتھ ساتھ لا کے چل رہے ہیں. آج کے زمانے میں بھی بہت ایکسٹریم میں نہیں ہے کسی بھی سائڈ پہ, نہ دنیا میں ایکسٹریم میں نہ دین میں ایکسٹریم ہے. یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا بیلنس رکھو. وہ آپ سے کہہ رہی ہیں, وہ نہیں نمایاں ہوتے. ان کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو نمایاں ہونے کا شوق بھی نہیں ہے. نہیں, اور ایک اور وجہ بھی ہے, ایک اور وجہ بھی ہے
اور وہ یہ ہے کہ وہ اٹریکٹ نہیں کرتے لوگوں کو. دے آر ناٹ امپریسو. بات یہ لوگوں کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہاں یہ مسئلہ ہے. یہی بات ہے. ہاں جو ایک بیلنس زندگی گزار رہے ہیں وہ تو ویری ہیپی کنٹینٹڈ بیکاز دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی لوگ ان چیزوں کو نمایاں کرتے ہیں. یو نو جیسے معلوم ہو گیا بالکل ایک ہی چیز ہے. حالانکہ اس قدر واقعی عجیب بات ہے کہ گھر والوں کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ نرم محبت ہنسی مذاق سب کچھ ہو رہا ہے. اور اللہ کے معاملے میں ظاہر ہے کہ آپ سے زیادہ اللہ سے لو لگانے والا اور ڈرنے والا کون ہو سکتا ہے. سر وہ ساری بات کا مطلب بھی غلط سمجھتے ہیں. ہمیں پروفٹ سے محبت ہے, اس کی محبت میں ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو محبت جو ریکوائرڈ ہے وہ تو یہ کہ ان کے اسوہ حسنہ کو فالو کیا. اصل میں تو یہ اس پہ فوکس ہی نہیں, اس کی طرف دھیان ہی نہیں. بس محبت میں تو مارنے مرنا ہے, بس اس بات پہ تیار ہو. یا میلاد پڑھ لیں یا اسوہ حسنہ میں بھی. ہاں ابھی میں نے وہ بلاسفیمی پہ ابھی بات سناتا ہوں واقعہ, مگر اگلے سبق میں اور اس کے بارے میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ ہوگا جمعے کو. مسئلے کی کوئی بات نہیں. نہیں مسئلہ نہیں, وہ اس میں یہ جو ہے نا جمعے کو وہ تو وہ ہے نا وہ ادھر بھی دیکھا نا. اور امکان یہ ہے کہ وہ 11 بجے شروع ہوگا. یہ تو خیر کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمیشہ 11 بجے ہوتا ہے. لیکن جمعے کو 11 کا مطلب ہے کہ جب 1 بجے فارغ ہوں گے تو ہو سکتے ہیں مجھے اس دن سواری کی ضرورت ہوگی. سر بتا دیجیے گا. اور اگر کوئی سواری ایسی ہو جائے کہ جو مجھے اس کے بعد جمعہ پڑھا دے تو بس ختم ہو گیا مسئلہ. بس ٹھیک ہے, مسئلہ حل ہو گیا. آپ بتا دیجیے آپ کس کی سواری لینا پسند کریں اور کون سا جمعہ پڑھنا پسند کریں اور کون سی مسجد کا جمعہ پڑھنا پسند کریں. اگر یہ ہو گیا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگلے سبق میں انشاءاللہ جب ہم سورہ نساء مکمل کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ زیر بحث آئے گا جو ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور اس میں ایک پہلو سے مبالغہ اور وہ غلط پہلو کا مبالغہ. میں بہت سال اس کشمکش میں رہی کہ مجھے تھا کہ حضور سے محبت کرنی چاہیے, وہ مجھ سے ہوتی نہیں تھی. آئی یوز ٹو پرے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے محبت کا مجھ سے نہیں ہوتی. آئی ڈونٹ فیل دیٹ کنیکشن. اینڈ یہاں پہ مطلوب یہ ہے یہ لائیو میں بند کر دو. بڑا ضروری ہے. آواز ہی جائے بس شکل کوئی خاتون بول رہی ہیں, آپ نہ پوچھیں کون ہے. جی لیکن یہ بہت عرصے بعد بہت کچھ پڑھنے کے بعد سمجھ آیا کہ مطلوب تو یہ ہے کہ یہ ان کی پرسنالٹی کو ہم فالو کریں. مطلب I mean I didn't know him so I could not connect to him otherwise, جو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا. مولانا اسلائی یہ بار بار اس کو واضح کرتے تھے کہ آپ سے محبت کا مطلب ہے آپ کو فالو کرنا. مجھے تو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ وہ کیا ہستی ہوں گے, کیا پرسنالٹی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کے ساتھ کام بنایا, ان کے لیے کائنات بنائی. تو وہی سوچ لیں کہ واٹ اے گریٹ ہیومن بینگ ہی مسٹ بی ہز پرسنالٹی. یہ دوسرے جملے کا کیا چلیے میں آئی ایم سوری ایک میں بھی یہ بات اٹھانے والی تھی, ان کے لیے کائنات بنانے والی بات. حضرت پتہ کیا ہوتا ہے, ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو اصول بنا لیا کہ آپ نے حضور سے وہ والی محبت کرنی ہے. جذباتی ہو گئے ہم سارے. اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ چونکہ باتیں ٹھیک نہیں کر رہے تھے اس لیے یہ ہوا ہے. کوئنسیڈنس نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ ایک قانون, یہ ایک مطلوب چیز ہے, پھر اس سے بعض اوقات وہ مصنوعی چیزیں آپ پھر وجود میں آتی ہیں. مبالغہ آمیز کلیم, اسٹیٹمنٹس, شاعری, تقریریں اینڈ سو آن. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ والی محبت وہ پیدا ہونی چاہیے. نہیں, وہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی آپ محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے
تو اصل میں آپ کوئی مصنوعی کام کریں گے، پیدا ہو جاتی ہے، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. آپ دین کو سمجھ رہے ہیں، دین کو اختیار کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک فیلنگ پیدا ہوتی ہے جو ظاہر ہے کہ کسی کو کلیم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور وہ بالکل غیر فطری طور پر پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب بھی آپ پیدا کریں گے اصل میں اس میں کوئی مبالغہ، کوئی پرابلم ہوگی. وہ جو اسٹیٹمنٹ کی میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ ایک زمانے میں ایک کتاب مائیکل ہارٹ نے لکھی تھی، دا 100. تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں ان کو نمبر 1 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹی ان دی انٹائر ہیومینٹی. مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے، میں بھی غلطی ہو، کہ اس کتاب کے کئی ایڈیشنز تھے جن میں سے اس نے اس کی ترتیب بدلی تھی اس لحاظ سے کہ کن لوگوں کے پاس کون سی کتاب جاری چاہیے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو، میرا خیال ہے شاید یہ ایک غلط خبر ہے، واللہ عالم. مگر کہتے ہیں کہ وہ جو مجھے ملا میسج، وہ کسی مجلس میں گیا، آئی ڈونٹ نو لنڈن میں یا کہیں نیو یارک میں، جہاں ظاہر ہے کہ مسلم بہت تھوڑے ہوں گے، تو اس کے اوپر لوگوں نے فقرے چست کیے، ہوٹنگ ہوئی کہ تم نے کیا کیا. تو اس نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک اللہ کا بندہ جو جب بالکل تنہا تھا تب اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور یہ جو میرے مخالفین ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا، اور اس کے بعد اس کے ماننے والے پوری دنیا میں پھیل گئے. اور اب یہ حال ہے کہ ان شخصیت کے ماننے والے جو ہیں وہ ان کو اتنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو تم میں سے کون ہے کہ جو جیزس کرائسٹ کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو بقول اس لکھنے والے کے آڈیٹوریم میں سناٹا چھا گیا. اچھا یہ جو ہے نا، یہ جو انداز تحریر یا گفتگو ہے، یہ میں نے دیکھا ہے کہ آج کل بہت سیاست میں بھی اور مذہب میں بھی بہت مقبول ہے، اور یہ خاص قسم کی کیفیت پیدا کرتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آدمی کو اس معاملے میں جتنا زیادہ کرٹیکل ہو سکتا ہے ہونا چاہیے کہ یار مطلب کیا مطلب، یعنی آپ اس بلیسفمی لا یا اس کے بارے میں جو کچھ ایک ریئیکشن ہوتا ہے لوگوں میں، آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے، آپ ایک پوائنٹ آف ویو بنا لیتے ہیں کہ اصل میں جو لوگ کوئی منفی جملہ بولتے ہیں یا کوئی گستاخانہ بات کرتے ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہ دین میں مطلوب ہے. تو آپ نے اصول بنا لیا، اب آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی زبردست چیز ہے، یہ ہمارا ایک بڑی خوبی ہے ہمارے اندر. تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ اب بات کو کہاں سے شروع کیا جائے. اور اس لیے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بعض باتیں دین کے حوالے سے اتنے جوش سے بول رہے ہوتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یار یہ اس کو کہاں سے شروع کریں بات. جیسے یہ مجھے قدم قدم پر آتا ہے، پیش ہوتا ہے ایک مسئلہ کہ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ دین کی گفتگو کا آغاز اس جملے سے کرتے ہیں کہ ہمارا دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی تعریفیں شروع کرتے ہیں، اس میں بہت سی تفصیلات بیان کرتے ہیں. تو آدمی کہتا ہے کہ یا تو آپ خاموش رہیں اور سنتے رہیں، یا پھر ایک ایسی بحث شروع کر دیں کہ جس کا کوئی اختتام نہیں. مگر آئی تھنک میں آنیسٹلی اس بات کا قائل ہوں، اور یہ ثابت بھی ہوتی ہے بات کہ صرف یہی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کی بات صحیح ہو، اتنی ہی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ بات کو
اچھے طریقے سے بیان کریں، ورنہ صحیح بات بھی بس ہو جاتی ہے انکنونسنگ. دونوں چیزیں ضروری ہیں. پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ بات لوگ مان لیں، مگر کم سے کم اپنے طور پر یہ اطمینان ہو جائے گا کہ ہم نے جو کچھ کر سکتے تھے کیا. اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ دوسرے کی بات کو آپ دھیان سے سنتے رہیں، اور یہ ممکن ہے کہ آپ کو اپنی بات میں کوئی غلطی، کوئی خامی نظر آ جائے. مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا کسی سے ملنے کا، جو کہ the extent to which we go like regarding رسول اللہ سے پیار، یا because وہ تو اللہ سے بڑھ کر کئی دفعہ وہ اپنے اس میں اللہ کا اتنا مینشن نہیں ہوتا نہ رسول اللہ کا ہوتا ہے. یہ جو کلیئرٹی ہے کہ اس ایکسٹینٹ تک ہے ہی واز اے میسنجر، اور ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ ہم سب کو فالو کرنی چاہیے. لیکن جو ایموشنل وہ چیز ہے وہ زیادہ کیا اللہ کے ساتھ اوبیسلی زیادہ ہونا چاہیے اٹیچمنٹ دین دا پراپٹ، بیکاز وہ اتنے زیادہ ورک اپ ہو جاتے ہیں. دیٹس رائٹ، یہ بات صحیح ہے. ایک تو خیر وہ یہاں کسی نے کمنٹ کیا، وہ دیکھیں میرا وہ آ رہا تھا ابھی قرآن مجید کا لیکچر تھا، وہ سورہ نساء کی آخری آیات ہیں، اس پر سوال جواب ہو رہے ہیں. کوئی الگ سے موضوع نہیں ہے. اگر کوئی آپ کا سوال یا کمنٹ ہے تو آپ لکھ دیں، ہو سکتا ہے کہ میں اس کو ڈسکس کر لوں. قرآن اس پر بالکل واضح ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. تو لیکن مسلمانوں میں بہت کہ وہ اللہ تعالیٰ تو جیسے فار گرانٹیڈ ہے. اصل میں تو ساری محبت کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے. نہیں، اس میں بالکل توازن ہونا چاہیے اور سیکوینس صحیح ہونا چاہیے، کوئی شک ہی نہیں ہے. ہمیں حضور کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرنا ہے، اور ایسے کرنا ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے بندے تھے. آپ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اپنے خلوص کے ساتھ، قربانی کے ساتھ اس دین کو ہم تک پہنچایا، اور ظاہر ہے کہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا، ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ بات کہ آپ ایسی مبالغہ آمیز باتیں کرنی شروع کر دیں، تو ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مذہبی مبالغہ ہوتا ہے یہ اصل میں ایک تکبر ہوتا ہے. جو میرے والے ہیں نا وہ سب سے اچھے ہیں. میرے والدین، میرے استاد، میرے ڈاکٹر، میری ٹیم، میرا مذہب، میرے پیغمبر. میں اصل میں بیچ میں کیا ہوں؟ میں ہوں. تو یہ ہے ایک مسئلہ، اور یہ نہیں خیال کرتے کہ آپ جو اس معاملے میں زور لگا رہے ہیں وہ انہی کے لائے ہوئے پیغام کے خلاف جا رہا ہے کہ جن کی آپ محبت میں کا اظہار کر رہے ہیں اور جن کی تعریف کر رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے علاج کا، کہیے آپ، سوائے اس کے کہ آپ قرآن پڑھیں، اور قرآن پڑھیں آپ سمجھ کر. ہمارے ہاں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے تو عام طور پر علاج معالجے کے لیے پڑھا جاتا ہے، فاتحہ خوانی کے لیے پڑھا جاتا ہے کسی کے مرنے کے بعد. اور یہ تو میں اب کافی لوگوں سے سنتا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں سے، کہ قرآن بڑی اچھی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب ہے، مگر دین سمجھ میں آتا ہے حدیث سے. تو صحیح، یہ کتابوں میں ہوتا ہے کہ اتنی دفعہ الحمدللہ شریف پڑھیں تو
آپ کی دعا قبول ہوگی، کیا یہ عمل کرتے ہیں تو تب یہ بتاتے ہیں کتابوں میں یا ویسے لکھ دیتے ہیں؟ دیکھیں، اب اگر تو کوئی کتاب میں ایسا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو پہلے تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں ہے. ہم اس دعوے کو زیر بحث ہی اس وقت لائیں گے کہ جب کہیں کوئی حوالہ ہوگا. حوالے کے نتیجے میں مان نہیں لیں گے، لیکن کم سے کم زیر بحث آ جائے گا. ایک آدمی جو ہے وہ بس بودر ہی نہیں کرتا، اللہ کے پیغمبر کا نام لیا اور بات بیان کر دی، تو یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. یعنی یہ تو کسی صورت بھی اس طرح کی چیزوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. اگر انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا اور کہتے ہیں کہ اتنی مرتبہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا، تو اگر محض اتنی بات ہے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. وجہ یہ ہے کہ اصل میں مذہبی دعویٰ سوائے اللہ کے پیغمبر کے کسی اور کو بیان کرنے کا حق ہی نہیں. ہاں، کوئی آدمی کہتا ہے کہ آپ اتنا پڑھیں گے جس سے آپ کا یہ کام ہو جائے گا، مثال دے رہا ہوں، یہ تجربہ ہے. اس تجربے کو کرتے ہوئے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کوئی دینی مذہبی کام کر رہے ہیں، بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ کچھ لوگوں نے دین کو، قرآن کو، حدیث کو، کہ جو اصلاً ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں، بعض دوسری چیزوں کے معاملے میں استعمال کیا اور ان کو فائدہ ہوا. تو ٹھیک ہے، ہم بھی اگر اس کی اس ایڈیشنل ایڈوانٹیج سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بس اس میں بھی بہتر یہ لگتا ہے کہ جو آپ کلمات پڑھ رہے ہیں وہ کلمات ان چیزوں سے ڈائریکٹلی ریلیونٹ اگر ہو، کہ جو آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کلمات پڑھائے جا رہے ہیں، تو زیادہ بہتر لگتا ہے. بیماری کے لیے سے شفا کے لیے وہ دعائیں یا وہ آیات کہ جو براہ راست بات کر رہی ہیں. لیکن جیسا کہ اس کی ایک دوسری مثال ہے کہ آپ بیماری دور کرنے کے لیے سورہ رحمان کو سنیں، تو اب یہ میرے نزدیک دوسری کیٹیگری ہے. یعنی یہ کیٹیگری اب ایک دنیاوی تجربہ ہے، اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے. اس کو اسٹرکٹلی الگ الگ رکھنا چاہیے. اچھا، یہ میں نے ایسی دعوت دی تھی کہ ادھر کوئی سوالات آ گئے. جی سوری، آپ بتائیں. میں حج کے علم سے بات کر رہی ہوں. کسی کا کوئی انتقال ہو جائے اور انہوں نے کبھی حج نہ کیا ہو زندگی میں، تو کیا ان کی اولاد یا کوئی اور رشتے دار کا حج بدل یا سب کچھ کہتے ہیں؟ اگر کوئی صاحب یا صاحبہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے دل میں حج کرنے کی خواہش تھی اور آپ ان کی جگہ پر کرتے ہیں، تو تب یہ ہوگا کہ ان کو ان کی خواہش کا اجر مل جائے گا اور آپ کو ان کی خواہش کو مکمل کرنے کا اجر ملے گا. تو پھر کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ کریں، میں کہتا ہوں بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یہ ایزیوم کر کے کرے کہ ان کی خواہش تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات معلوم ہوتے ہیں جن میں کہ بیان کیا گیا ہے، اس میں جہاں تک مجھے یاد ہے بیان کرنے والے نے ان کی خواہش کو بیان کیا اور آپ نے فرمایا کہ کر لو. لیکن یہ بات واضح ہے قرآن سے بھی حدیث سے بھی کہ اس کا اجر تمہیں ملے گا. ان کو ملے گا اجر اس پچھتاوے کا، اس خواہش کا، اس حسرت کا کہ جو وہ حج نہ کر سکنے کی وجہ سے اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. اور کیا وہ یہ ہوتا ہے کہ انہی کی اولاد کا ہی کرنا ہے یا کہ کوئی اور رشتے دار بھی کر سکتا ہے؟ نہیں، پھر تو کوئی بھی کر سکتا ہے جس کا جو اپنے اوپر ان کا احسان محسوس کرتا ہے. مگر آپ اس بات کو اگر سمجھ جائیں تو اس سے کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ حج ادھر جانا نہیں ہے. ہاں، مطلب ان کا حج تو نہیں کاؤنٹ
یہ ایک بس ہاں وہ ایک ایسی جب دیکھو نا حضور نے اس مثال سے سمجھایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر وہ قرض چھوڑ کے فوت ہو جاتے تو تم قرض ادا نہ کرتے؟ تو بالکل ایسے ہی، یعنی اس قرض کی ادائیگی ان کی جانب سے نہیں ہے، اصل میں آپ کی جانب سے، تو ایسے ہی ہے۔ اور اس وجہ سے اگر کوئی کرنا چاہے کر لے، لیکن یہ جان لے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو حج کا تحفہ بھیجا وہ تو اپنا حج لے گئے اگر اس کی خواہش کے ساتھ گئے۔ اس سوال کیا میں نہیں سمجھا آپ کو حدیث اور سنت کے بغیر سمجھ آتا ہے؟ اچھا یہ سوال انہوں نے کیا دین سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیں سنت الگ ہے، حدیث الگ ہے۔ ماجد صاحب، قرآن مجید اللہ کی محفوظ کتاب ہے، اور سنت یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرح کے وہ اعمال کے جو اس امت میں محفوظ کر لیے گئے ہیں قرآن ہی کی طرح، وہ بھی دین کا حصہ ہیں۔ ان کے بغیر تو سمجھ میں آنا کیا، دین مکمل ہی نہیں ہے۔ دین پورا ہی قرآن اور سنت سے ہوتا ہے۔ حدیث کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جو آپ نے پوری امت کو نہیں دیے، بعض باتیں بعض لوگوں نے سنی، بعض دوسری باتیں بعض دوسرے لوگوں نے سنی، اور ان کو بعض لوگوں میں آگے پہنچایا گیا اگلی نسل میں اور پھر اگلی نسل میں، تا وقتے کے 200-250 سال کے بعد آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے ان کو بعض محدثین نے اپنی طور پر تحقیق کر کے بیان کیا۔ یہ اصل دین نہیں ہے بلکہ دین کی وضاحت ہے۔ اگر یہ اصل دین ہو تو پھر بڑا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلی 2 صدیوں میں کہاں تھا، اور ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جو پچھلے دنوں ایک صاحب نے پیدا کیا کہ پھر حضرت عمر نے جب حضرت ابو ہریرہ کو حدیث بیان کرنے سے روکا تو کیا دین بیان کرنے سے روکا؟ تو اس کے بارے میں بھی جو ایک نقطہ نظر ہے اس کو بیلنسڈ ہونا چاہیے۔ Why does love for the Prophet, peace be upon him, make some people kill others when they do know that this will take them straight to hell? Well-versed people endorse such amal. یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ it will take them to hell، وہ کہہ رہے ہیں کہ it will take them directly to the paradise، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں، تو اس کو واضح کرنا چاہیے۔ آپ کی بات پھر انہوں نے پوچھا مجھ سے، یہ جو حدیث والے صاحب ہیں، کہ آپ کی بات کیوں مانی جائے قرآن میں ہے؟ قرآن میرے بھائی ایک واضح کتاب ہے، اس کے الفاظ کے معنی بیان کیے جائیں گے اس کے سیاق سباق کے ساتھ۔ آپ کو اگر یہ معلوم ہو، محسوس ہو کہ یہ ٹھیک بات لگ رہی ہے قرآن کی، مان لیں، نہیں لگ رہی دوسری بات مان لیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ قرآن کو مانا جائے حدیث کی بنیاد پر، وہ حدیث کے جس کو کہ ایک صاحب نے سنا اور پھر دوسرے صاحب کو بتایا، اس نے تیسرے صاحب کو بتایا، انہوں نے چوتھے صاحب کو بتایا، اور پھر انہوں نے بیان کیا، اور اس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لے کر قرآن کی وضاحت مانیں؟ یہ تو قرآن کا سمجھنا بہت مخدوش ہو جائے گا۔ اس کے بعد تو پتہ ہی لگے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ہمیں کیا معلوم آپ نے کون سی بات کس چیز کی وضاحت میں کی، سیاق سباق بھی نہیں معلوم ہوتا۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ دوبارہ غور کریں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے ایک بات سمجھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے بارے میں جذباتی ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ یہ حدیث کیا ہے، یہ کیسے جمع ہوئی، تو پھر بات واضح ہو جائے گی۔ اچھا جی، یہ تو بڑے لمبے سوالات ہو گئے، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ پھر اگلی مرتبہ بات ہوگی آن فرائیڈے۔